ایک بات تو یہ فرمائی کہ تقوی اختیار کرو، اپنی طرف سے پوری کوشش کرو کہ تم اللہ کی نافرمانی نہ کرو، پھر بھی ہو جائے تو جلدی سے پھر نیکی کر لو تاکہ وہ گناہ اس نیکی کی وجہ سے مٹ جائے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ جیسے اگر ہم اپنے تجربے سے اور اپنے مشاہدے سے اور اپنے کانوں کے سننے سے ہم یہ جانتے ہیں زہر میں ہلاکت ہے، کھا لے آدمی اور غلطی سے کھا لے کیا کیفیت ہوتی ہے؟ اس وقت تک چین نہیں آتا جب تک کہ اس کے اثرات ختم نہ ہو جائے۔ دوڑتا ہے، بھاگتا ہے، قے کرتا ہے، دوائی لیتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، جب تک اس کے اثرات ختم نہ ہو مطمئن نہیں ہوتا۔ یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ سمجھا رہے، اگر تم سے گناہ کا ارتکاب ہو گیا، یہ تمہاری زندگی کے لیے زہر کی مانند ہے، چین میں نہ رہنا، سکون سے نہ رہنا، جب تک کہ اس کے اثرات ختم نہ کر لو، جب تک کہ اس کے اثرات ختم نہ کر لو اور اس کے اثرات مٹا نہ لو، ورنہ یہ تمہاری زندگی پہ اثر انداز ہوگا۔ تمہاری نعمتیں رک جائیں گی یا نعمتیں چھن جائیں گی، یا جو نعمتیں ہیں اس سے برکت اڑ جائے گی، یا اس کی وجہ سے کوئی مصیبت تم نے اپنے اوپر مسلط کر دی ہوگی۔ دیکھو گناہ کے یہ اثرات ہیں، اس لیے جلدی کرنا، اس گناہ کا اثر اپنی زندگی میں نہ رہنے دیں، یہ جلدی کر لینا۔ اپنی سی کوشش کرنا کہ ہر حال میں اللہ سے ڈرتے رہنا، گناہ سے پرہیز کرنا، پھر بھی انسان ہو جائے گا تو پھر اس کی تدبیر یہ کہ جلدی سے اس کے بعد نیکی کر لو، اور اس کے بعد جو سب سے بڑی نیکی ہے وہ توبہ کی ہے، وہ استغفار کی ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کی ہے۔ یہ نیکی جلدی کر لے تاکہ اس کے اثرات نہ پڑے زندگی میں، ورنہ اس کی نحوست بہت ہے۔